اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر رضا اللہ خان ہے اور میں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر یعنی میں پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ہوں۔ ہمارا کام بنیادی طور پہ کاشتکاروں کے لیے فصل کی جو لاگت ہے، پیداواری لاگت، اس میں کمی پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم مختلف قسم کی کھادوں پہ اور مختلف قسم کے انپٹس پہ ہم تحقیق کرتے ہیں، جس میں ہم کاشتکاروں کو اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ گندم میں کون کون سی کھادیں کس قدر ڈالیں تاکہ اس کی پیداوار میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی اور صحت کو بھی برقرار رکھا جائے۔ اس حوالے سے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ملک کے وسیع علاقوں میں، مختلف علاقوں میں زمینداروں کے ساتھ مل کے اور صوبائی اور ڈسٹرکٹ جو زرعی توسیع اور تحقیق کے شعبے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نمائشی پلاٹ لگاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ان پلاٹ میں ہم اگر 1 ایکڑ پہ لگائے تو اس میں آدھے پہ ہم جو مربوط اور متوازن کھادوں کے استعمال کا طریقہ کار ہے اس پہ، اور آدھے پہ وہی کھادیں دیتے جس میں زمیندار وہ اپنے طور پہ دیتے، یعنی اس میں صرف نائٹروجنی اور فاسفورسی کھادیں ہوتی ہے، جبکہ مربوط اور متوازن کھادوں میں نائٹروجن اور فاسفورسی کھادوں کے ساتھ ساتھ عناصر صغیرہ جس میں زنک اور آئرن شامل ہے اس کو بھی دیتے، اور نامیاتی مرکبات پہ مبنی کھادیں جس میں بایوزوٹ اور ہیومک سبسٹانسز شامل ہیں وہ دیتے ہیں۔ ان تجربات سے جو جتنے بھی ہم نے 2019 سے کیے ملک کے مختلف علاقوں میں، اس میں یہ چیز ہمیں واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ جہاں پیداوار بڑھتی ہے وہاں پہ زمین کے صحت اور اس کی جو غذائی تحفظ ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری جو ابھی تک کے نتائج ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم 50 سے 55 من فی ایکڑ تک ہم نے گندم کی پیداوار لی ہے، جبکہ جنس جگہ پہ زمیندار اپنے طور پہ کم غذائی اجزاء دیتے یا کم کھادیں دیتے وہ بمشکل 20 یا 25 من فی ایکڑ ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم تقریباً بعض جگہوں پہ ہم نے ڈبل سے لے کے 20% تک ہماری پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب اس پہ نمائشی پلاٹ لگاتے ہیں اور اس وقت جب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں تو ہم پھر زمینداروں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس علاقے کے سارے زمینداروں کو کہ ایک جگہ جمع ہو جائے، اور اس میں جہاں پہ زرعی تحقیق و توسیع کے جتنے بھی سٹاف اور آفیسرز ہوتے ہیں اس کو بھی جمع کرتے ہیں اور ایک فیلڈ ڈے منعقد کرتے ہیں۔ اس فیلڈ کے ڈے کا بنیادی طور پہ یہی میسج ہوتا ہے، یہی پیغام اس میں ہم دیتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح آپ نے زمین میں مکمل طور پہ کھادیں ڈالی اور خوراک پورا کیا تو اس میں جو گندم کی پیداوار ہے اس میں کس قدر اضافہ ہوا ہے، اور جہاں پہ آپ نے زمین میں کم کھادیں یا کم خوراک دی ادھر کی کیا صورتحال ہے۔ پھر ہم اسی زمیندار کی آراء پہ مبنی اس کی ایک ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر اس کو اس بات بنیادی طور پہ ہمارے یہی پیغام ہوتا ہے کہ ہم جب تک ہم زمینوں کو اس کی رکھوالی نہیں کریں گے، اس کو مکمل خوراک نہیں دیں گے، تب تک ہماری زمینیں ہمیں اس کی نتائج ہے وہ بھرپور پیداوار کی صورت میں نہیں دے سکتے۔ تو میرا زمیندار بھائیوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ زمینوں کو رکھوالی کرے۔ بنیادی طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ایک فصل اٹھاتے ہیں تو فار ایگزامپل ہم مونجی کاٹتے، ابھی ٹائم آئے گا مونجی کاٹیں گے تو اس کو آگ لگا لیتے ہیں۔ اس آگ لگانے کی وجہ سے ایک تو آپ کی ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا زمین سے ایک اہم جو خوراکی اجزاء ہے وہ مختلف گیسوں میں یا مختلف صورتوں میں وہ نکل جاتی ہے۔ اس لیے ہم زمیندار بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کاٹ کے زمین کے اندر ڈال لیں جتنے بھی فصل کے باقیات ہو، تاکہ وہ آرگینک میٹر یا نامیاتی مادے کی صورت میں زمین کی صحت کو برقرار رکھے۔ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے کہ جتنے بھی زرعی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو گندم کی پیداوار ہے وہ ہم سے بڑھ کے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمینوں کی رکھوالی اور اس کا دیکھ بھال جس قدر کرتے ہیں وہ ہم اس وقت اس
سٹیج پہ یا اس درجے پہ بھی پہنچے نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں، اور لہٰذا یہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ زمیندار اپنی زمینوں کا مکمل طور پر دیکھ بھال کر لے اور اس کی جو صحت اور زرخیزی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی آپس میں کنسلٹیٹیو میٹنگز اور وہ ہوتے ہیں روابط، تو ہم اس میں یہی کہتے ہیں کہ آپ جہاں پہ نامیاتی، جہاں پہ غیر نامیاتی کھادیں ڈالتے ہیں جس میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش شامل ہے، یعنی یوریا، ڈی اے پی اور سلفیٹ یا میوریٹ آف پوٹاش، اس کے ساتھ ساتھ آپ نامیاتی مرکبات پہ مبنی کھادیں بھی ڈالیں۔ اگر اس کو کوئی نامیاتی مرکبات والی کھادیں نہیں ملتی تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ جو ادھر کھیت پہ اویلیبل ہوتا ہے فارم یارڈ مینیور، جس میں ہم گلے سڑے گوبر وغیرہ جانوروں کے یا فصلوں کے باقیات ہے، وہ بیسٹ ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس کو آپ کھیتوں میں ڈال لیں اور اس کو زمین میں دبائے، اور ایک خاص وقت تک اگر جب آپ کا اگلا فصل تیار ہونے بوائی شروع ہوگی تو اس وقت زمین میں جو حشرات ہے، جو اس کی نامیاتی مادے ہے، وہ بہتر بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ظاہر نامیاتی مرکبات اور کھادوں کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے غیر نامیاتی مرکبات پہ مبنی کھادیں وہ بھی ڈالیں۔ تو اس سے یہ جو مربوط اور متوازن کھادوں کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے، اس میں ہماری فصل دگنی ہو سکتی تھی، کیونکہ جب تک ہماری گندم کے حوالے سے ہماری پیداوار میں اضافہ نہیں ہوگا تو خدشہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے لیے خوراک کی اویلیبلٹی یا دستیابی ہمارے لیے ایک چیلنج بنتی جائے گی۔ اس لحاظ سے میرا سب کسان بھائیوں سے اور کاشتکار حضرات سے یہی التماس ہے، یہی درخواست ہے کہ وہ جو اپنی ضلعی دفاتر ہے، اپنے تحصیل دفاتر ہے، اس کے ساتھ روابط میں رہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل اس حوالے سے مختلف دفاتر اور صوبائی سیٹ اپ سے انٹریکٹ کر رہا ہے، اس سے روابط رکھتا ہے، اور اس کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم تک پہنچائے، ڈائریکٹ تک آپ ایکسیس کریں یا اپنے جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل آفس ہے اس کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ روابط رکھیں، تاکہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے ہم ایک جامع منصوبہ بندی کر لیں اور ملک کی پیداوار کو بڑھائیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی یہاں پہ بات کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ زمین میں آپ گندم یا جو بھی فصل لگائے اس سے پہلے کھادوں کے دینے سے پہلے آپ زمین کا نمونے کلیکٹ کریں۔ زمین کے نمونے مختلف جگہوں سے آپ لے لیں اور اس کو ایک صاف شاپر میں یا شاپنگ بیگ میں آپ ڈال لیں، اور اس کو اپنی حکومت کی یہ مختلف جگہوں پہ تحصیل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ، صوبے پنجاب میں تو ہے، باقی صوبوں میں بھی وہ لیبارٹریاں، تجزیاتی لیبارٹریاں بنائی ہے، تو اس تک لے لے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زمین میں کون سا غذائی عنصر کتنی مقدار میں کم ہے۔ ہماری زمینیں جتنی بھی، میں نے پہلے بھی کہا، ہماری زمینیں ہر لحاظ سے کمزور ہے، اس میں نامیاتی مادے کی مقدار 1% سے بھی کم ہے۔ نامیاتی مادے کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی غذائی اجزاء ہے وہ بھی اس لحاظ سے کم ہے، لہٰذا اس امر کی بہت ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اپنی زمینوں کا باقاعدگی سے تجزیہ کر لیں، کم از کم ہر دوسرے سال بعد اس کا نمونے جمع کر لیں اور اس کو جو نزدیک ترین تحصیل یا ضلعی لیبارٹری ہے اس میں اس کا تجزیہ کروا لیں، تاکہ اس تجزیے کے نتیجے میں جو سفارشات آپ کے پاس آئے گی کہ کون سی کھاد کتنی مقدار میں یا غذائی اجزاء کتنی مقدار میں کم ہے، تو آپ اس کے مطابق اپنے فصلوں کو وہ کھاد میسر کریں گے۔ بنیادی طور پہ کاشتکار یہ تصور کرتے ہیں کہ زیادہ کھادیں استعمال کرو گے تو زیادہ پیداوار ہوگا۔ توازن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ ہمارے کاشتکار حضرات 4 بوری یوریا ڈالتے تو 2 بوری اپنا یا 2 یا 1 بوری ڈی اے پی کی ڈالتی ہے، اور تقریباً کچھ کلو گرام وہ پوٹاش کی کھادیں ڈالتی ہے۔ یہ جو تناسب ہے کھادوں کا، یہ انتہائی غیر متوازن ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جہاں پہ اگر آپ نے 2 بوری یوریا کی ڈالی ہے تو 1 بوری یا 1.5 بوری ڈی اے پی کی ڈالیں اور 1 بوری پوٹاش کی ڈالیں۔ یہ بنیادی طور پہ ایک
طریقہ کار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری زمینوں کی تیزابی تحمل بہت زیادہ ہے، اس کی پی ایچ زیادہ ہے، تو ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ بھی مسائل ہے کہ ہماری جو اجزاء صغیرہ جس میں زیادہ تر زنک، جست یا آئرن یا بوران ہے، اس کی کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ جہاں تک آپ عناصر کبیرہ کا خیال رکھتے ہیں، ادھر عناصر صغیرہ پہ مشتمل کھادیں بھی اس کو زمین کو دے، کیونکہ جہاں تک ہمارے دو ہی اپروچز یا دو ہی تصور ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم فصل کو بڑھائے اس کی غذائیت کو بھی ساتھ ساتھ بڑھائے، کیونکہ اگر آپ کے پاس فصل میں یا دانے میں غذائیت کم ہے تو اس کی آپ کے صحت پہ اچھے اثرات نہیں آئیں گے۔ لہٰذا پیداوار کے ساتھ ساتھ غذائیت بھی بہت ضروری ہے۔